اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امام جعفر صادق علیہ السلام یا سار اللہ وابن سارہ صلوات پڑھیں محمد عزاداران امام سار اللہ وابن سارہ پہ یہ دوسری مجلس ہے، تیسری مجلس ہے، تھرڈ مجلس، اور رمضان کے یہ بالکل لاسٹ ڈیز آف رمضان ہے۔ 24th نائٹ 25th شب 25 رمضان کی مجلس ہے۔ حالات امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد اجل فرجہ شریف۔ دوستو یہ وہ ٹاپک ہے، یہ وہ چیز ہے زمانے کے امام کے تعلق سے کہ ہر آدمی کو چاہیے وی شوڈ نو کہ ہم جس امام کے ساتھ ہم کو زندگی گزارنا ہے اور جس امام کے ساتھ ہم کو اللہ کے پاس جانا ہے، ہم اللہ کے پاس جو جائیں گے وہ اس امام کے ساتھ جائیں گے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قرآن بول رہا کہ ہم روز محشر، اللہ بول رہا کہ اس دن ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، ہر دور کے امام کے ساتھ۔ تو ہم لوگ جو جائیں گے وہ اس امام کے پیچھے جائیں گے۔ امام علی کے زمانے کے شیعہ امام علی کے ساتھ جائیں گے، امام حسن علیہ السلام کے امام حسن، مولا حسین کے مولا حسین کے۔ ہم جو جائیں گے اس امام کے ساتھ جائیں گے۔ ہماری ساری دعائیں، ہماری ساری حاجات، ہماری ساری عبادات جو قبول ہوں گی نا وہ اس امام کے جب تک ہاتھ نہیں اٹھیں گے نہیں قبول ہوگی۔ ایک چیز یاد رکھو کہ کوئی نعمت اللہ کی آتی نہیں جب تک یہ امام ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ کوئی نعمت آتی نہیں جب تک، اس لیے کہ یہ زمین کے اوپر اللہ کی حجت ہے۔ اگر آج زمین آسمان سب باقی ہے تو وہ صرف اور صرف اس امام کی وجود کی وجہ سے باقی ہے۔ اگر یہ امام کا وجود ہٹ جائے تو ایک ہی لمحے میں قیامت آ جائے، ایک ہی لمحے میں زمین اور آسمان تو ختم ہو جائے۔ صرف آج جو ہم باقی ہیں، جو ہم سانس لے رہے، جو ہم روٹی توڑ رہے، جو ہماری زندگی چل رہی، جو ہم کو کمفورٹ مل رہا، وہ اس امام کے صدقہ ہے، فاطمہ کے لال کا صدقہ ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ یہ کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ امام کا انتظار زمین پہ جیسے ہو رہا ویسی آسمانوں میں ہو رہا، اور 60 ہجری 260 ہجری سے غیبت صغریٰ شروع ہوئی اور غیبت کبریٰ کا آغاز 15 شعبان 229 یا 228 329 یا 328 ہجری ہے۔ وہاں سے لے کے آج تک یہ غیبت کبریٰ ہے۔ یہ جو پیریڈ ہے، اس پیریڈ میں کوئی ڈائریکٹ امام کا نائب نہیں۔ جو ڈائریکٹ نائب تھے وہ 4 نائب میں نے آپ کا ذکر کیا، ان کا مزار آج بھی بغداد میں موجود ہے۔ چاروں نائبین کا مزار آج بھی بغداد میں موجود ہے، لوگ زیارت کرتے ہیں، لیکن آج کل حالات خراب ہونے کی وجہ سے وہاں پہ سیکیورٹی نہیں ہے برابر، اس لیے جو گروپس قافلے جاتے یہاں سے زیارت کو لے کے نہیں جاتے، اس لیے کہ وہ ایریا جو ہے سینسیٹیو ایریا ہے کہ جہاں پہ آپ کے مزار ہیں۔ یہ نائبین علی ابن سمری 15 شعبان 328 سے 329 ہجری کو انتقال فرمائے۔ چاروں نائبین کو ایک ساتھ دفن کیا گیا، چاروں مزار ایک ہی ساتھ ہیں۔ اس کے بعد کا پیریڈ جو شروع ہوا وہ آج تک چلتا رہا پیریڈ۔ اس پیریڈ میں امام کوئی ایک جگہ نہیں ہے، امام کی ایک جگہ ہے جہاں پہ امام رہتے بھی ہیں اور ایک جگہ وہاں پرماننٹ نہیں رہتے، جس کو نام جزیرہ خضرہ ہے۔ جزیرہ خضرہ جو یہ آئی لینڈ ہے وہ اسی زمین کے اوپر ہے، کہیں اور دوسرے پلانٹ پہ نہیں ہے، یہیں پر ہے، لیکن وہاں پہ بھی امام کی غیبت ہے۔ امام کے اولاد ہے، بیٹے ہیں،
آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا، زمانے کے امام کی شادی ہوئی، آپ کے بیٹے، ان کے بیٹے، ان کے بیٹے، ان کے بیٹے، کتابوں میں 4 نسل تک، 4 جنریشن تک امام کے بچوں کے نام ہیں، پوتوں سے لوگوں نے جا کے ملاقات کی، جو جزیرہ خضرا میں بھی گئے، اور اس کائنات میں، اس زمین کے اطراف 6 شہر ہیں، 6 شہر ہے اس کے اطراف، ظاہرہ، سابقہ، یہ 6 شہر ہے، وہاں پہ مکمل امام کی حکومت ہے، اسی زمین کے اوپر۔ آپ کو بالکل ایک نئی ٹاپک دکھ رہی، یہ پوری میں ہسٹری، اور میری مجلسیں ٹیپ ہو رہی، لائیو جاری، آئی نو واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ، مجھے معلوم ہے میں کیا بات کر رہا، یہ تو میرے مین ٹاپکس ہیں، میں نے یہاں چھیڑا ہی نہیں، اس پہ تو میں 4-5 اشرے خالی زمانے کے امام پہ پڑھوں، اتنی ٹاپک ہے میرے، اور کافی اشرے یوٹیوب پہ آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ۔ 6 شہر اس دنیا کے اطراف میں، بنی عباس کی حکومت کے 528 یا 529 ہجری کا ایک واقعہ بھی ہے، اگر موقع ملا تو میں واقعہ پڑھوں گا، کہ بنی عباس کے ایک بصرے کا واقعہ، کہ گورنر کے یہی رمضان کا 23 رمضان کا واقعہ ہے وہ، کہ وہاں پہ ایک یہودی نے بتایا تھا، اور اس کو کہا تھا کہ ہم وہ جزیروں میں جا کے آئے کہ جہاں پہ امام کی، تمہارے مسلمانوں کے آخری نبی امام کی پوری حکومت ہے۔ تو بہرحال میں خالی آج آپ کو بریفنگ کر رہا ہوں کہ کس طرح امام کی حکومت ہے۔ جزیرہ خضرا ایک جزیرہ ہے، ایک آئی لینڈ ہے، اسی میں یہ جو برمودا ٹرائنگولر جو یہاں پہ ہے اورلینڈو میں، اورلینڈو کے پاس، یہ فلوریڈا کے پاس جو برمودا ٹرائنگولر ہے، جو مشہور ہمارے یوتھ کے لیے بڑا انٹرسٹنگ ہے، وہ جو ٹرائنگولر ہے برمودا ٹرائنگولر، کہ جہاں پہ کوئی فلائٹ جاتی ہے تو گر جاتی ہے، کوئی شپ جاتی ہے تو تباہ ہو جاتی ہے، برمودا ٹرائنگولر کے اوپر باقاعدہ پورے سیریز ہیں ہمارے خیال سے، میں دنیا بھر میں، اگر آپ یوٹیوب پہ بھی جائیں گے تو آپ یوٹیوب پہ، آپ ٹیلی فون پہ اپنے بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ برمودا ٹرائنگولر کے بارے میں کیسے جو ہے وہاں پہ انفارمیشن ہے۔ تو وہ برمودا ٹرائنگولر، کچھ لوگ بولتے ہیں کہ وہ جزیرہ خضرا ہے برمودا ٹرائنگولر، برمودا ٹرائنگولر جزیرہ خضرا نہیں ہے، میں اپنے جملے کا ذمہ دار ہوں، اینڈ آئی نو واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ، کہ برمودا ٹرائنگولر جزیرہ خضرا نہیں ہے، اس لیے کہ امام کبھی کسی کو ظلم سے نہیں مار سکتا۔ کلیئر ہوئی بات یار؟ خاموش بیٹھ کے، کبھی امام ظلم سے کسی کو نہیں مار سکتا، امام کے پاس ظلم نہیں ہے، رحم ہے، جیسے اللہ کے پاس ظلم نہیں ہے، کرم ہے، رحم ہے، اسی طرح یہ اللہ کی حجت ہے۔ برمودا ٹرائنگولر میں جو اوپر سے جائے گا وہ پلین نیچے گر جائے گا، انسان جائے گا ختم ہو جائے گا، کیا ہے اس کے اندر اللہ جانتا اور کوئی نہیں جان سکتا۔ ابھی تک امریکہ کے اندر ہے، وہ امریکہ سے 200 کلو، فلوریڈا سے 200 مائلز کے اوپر ہے، میں تو فلوریڈا پڑھتا ہوں، اورلینڈو میں بھی پڑھتا ہوں، اور وہاں کے جو دوسرا سٹی ہے وہاں پہ بھی پڑھتا ہوں، تو فورٹ لوڈرڈیل سٹی ہے وہاں پہ بھی پڑھتا ہوں، اور میامی میں بھی پڑھتا ہوں، اور اورلینڈو میں بھی میں نے مجلس پڑھی، وہاں سے 200 مائلز کے اوپر ہے، خالی جسٹ 200 میل کے اوپر یہ برمودا ٹرائنگولر۔ کوئی پلین، ایون پلینس وہ اس کے اوپر سے نہیں جاتے، آج بھی ایسے سائڈ سے جاتے، بالکل سائڈ سے، کوئی نہیں جاتا۔ آپ کو واٹس ایپ پہ، اس پہ یوٹیوب پہ جائیے، گوگل پہ چیک کرے برمودا ٹرائنگولر، آپ کو ابھی مل جائے گا کیا چیز ہے وہ۔ لیکن وہ جزیرہ خضرا نہیں، جزیرہ خضرا میں مکمل کمپلیٹ زمانے کے امام کی حکومت ہے، اور کئی لوگ اس دنیا سے جزیرہ خضرا گئے، جا کر ملاقات کی، رہے 1 مہینہ، 3 مہینے جزیرہ خضرا میں ان لوگوں نے قیام کیا۔ جو پہلا شخص گیا، یا جو پہلا نہیں بولتا میں، سر فہرست جس کا نام ہے، جو سب سے پہلے جس کا نام لکھا ہوا ہے کتابوں میں، حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے بھی لکھا، اور علامہ مجلسی نے باقاعدہ ایک پورا کتابچہ لکھا، ایک بک ہے پوری زمانے کے امام کے حالات کے اوپر، آج یہ حالات۔ اور 14 ستارے میں نجم الحسن قراروی نے بھی لکھا، وہ تو حال کی کتاب ہے نجم الحسن قراروی کی، اس میں بھی جزیرہ خضرا کے بارے میں لکھا کہ جزیرہ خضرا کیا ہے۔ آج میری ٹاپک جزیرہ خضرا نہیں، میں آپ کو خالی آج بریف کر رہا کہ یہ 1100-1200 سال میں امام کہاں پر ہے، اور کیسے امام نے لوگوں سے ملاقاتیں کی۔ تو ایک واقعہ پڑھوں گا ملاقات کا۔ جزیرہ خضرا میں جو گیا پہلا آدمی، اس کا نام ہے علی ابن فاضل مازندرانی، علی ابن فاضل مازندرانی۔ یہ شخص گئے، ان کا جو نقشہ بتایا گیا کہ کس اینگل سے گئے۔ ڈیماسکس گئے تھے، سیریا سے ترکی ہوتے ہوئے اسپین تک گئے تھے، میڈرڈ،
اسپین میں کیسابلانکا گئے یا میڈرڈ گئے یا اس کی کوئی دوسری سٹی گئے، وہ نہیں، سیریا سے جو میں نقشہ بتایا جزیرہ خضرہ میں جانے کا، بس وہاں تک پہنچے اور پھر وہاں سے سمندر میں بیٹھ کے کشتیاں آئی تھیں، ان کے نام لے کے ان کو پہلے امام نے حکم دے دیا تھا کہ وہاں اس جگہ پہ پہنچ جانا، وہ پہنچ گئے، 3 مہینے کے لیے وہ گئے تھے جزیرہ خضرہ میں، کشتیوں میں بیٹھ کر گئے، پہنچے وہاں رہے، وہاں کا ماحول دیکھا، کہتے ہیں کہ ایسا ماحول ہے کہ زمین پہ جنت دیکھنا چاہتے تو جا کے دیکھو۔ کیا ہے جنت؟ کوئی گرمی نہیں ہے، 200 ٹیمپریچر نہیں ہے، کوئی جادو نہیں ہے وہاں پہ۔ کیا بول گیا میں؟ کوئی جادو کرنے والا نہیں ہے، کوئی حسد کرنے والا نہیں ہے، کوئی غیبتیں کرنے والا نہیں ہے، کوئی تہمتیں لگانے والا نہیں ہے، کوئی بیک بائٹنگ کرنے والا نہیں ہے، کوئی ایک دوسرے کے بزنس کو مسئلے کے، وہاں پہ بھی بزنس ہے، وہاں پہ بھی کاروبار ہے، وہاں پہ بھی دکانیں ہیں، وہاں پہ بھی جابز ہیں، تو ایک کا بزنس بڑھ رہا تو دوسرا جلتا نہیں وہاں پہ۔ کیوں نہیں جلتا؟ اس لیے کہ علی والے رہتے ہیں۔ اگر اپنے آپ کو علی والے کہتے ہو، اگر اپنے آپ کو یہ کہتے ہو کہ تم عزادار حسین ہو، اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم علی کے شیعہ ہو، تو پھر حسد جیسی بیماری کو اس رمضان میں نکالو، جلسی کو نکالو، غیبتوں کو ختم کرو۔ ادروائز یاد رکھو، میں جملوں کا ذمہ دار ہوں، اگر یہ بیماری رہے گی تو پھر روزے ایکسیپٹ نہیں ہوتے، عبادتیں ایکسیپٹ نہیں ہوئی، شب قدر کی کوئی عبادت ایکسیپٹ نہیں ہوتی اگر تم حسد کرو، فائدہ ہی نہیں ہے۔ کر لو جو چاہے، جیسے چاہے زندگی گزارو، امام کے لشکر کے سپاہی نہیں بنو گے، پھر پوری زندگی اللہ جل بولتے رہو، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ جل بولنے سے جاتے نہیں، کردار کو بلند کرے تو جاؤ گے تم وہاں پہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیریکٹر کو بلند کرو، بتاؤ دنیا کو کہ تم علی کے شیعہ ہو، بتاؤ دنیا کو کہ تم عزادار حسین ہو۔ خالی نام رکھ لینے سے، خاندان میں پیدا ہو جانے سے شیعہ نہیں ہوتا۔ بہت سخت بول رہا، اس لیے بول رہا کہ یہ کب تک 21 سینچری میں ہو، 21ویں صدی میں ہو، ظہور امام کا ڈیٹ اتنی قریب آ گئی۔ میرا بڑا جملہ بول رہا میں، امام کے ظہور کی تاریخ اتنی قریب ہے، میں کوئی ڈیٹ فکس نہیں کر رہا، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ۔ آپ کتابیں اٹھا کے دیکھو، جتنی ہماری بکس ہے اس میں سائنس آف ری اپیرنس آف امام، علامات ظہور امام، امام آنے سے پہلے جو دنیا کے حالات ہوں گے اس کے ایک ایک ورڈ لکھا ہوا ہے وہاں پہ، کہ کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، اور کب سے، کس کی طرف سے ہے یہ؟ کوئی مولوی نے نہیں لکھا، کوئی راوی نے نہیں لکھا، چھٹے امام سے ہے، اللہ کے رسول سے ہے، مولا سے ہے، امام حسن سے، 7ویں امام سے، 9ویں امام سے، سارے معصومین کی حدیث ہے۔ اب اس کو ایکسیپٹ کرو نہیں کرو، یہ ہر مولوی کی ذمہ داری ہے کہ بیداری بتاؤ لوگوں کو۔ تو 1000 یا 1200 علامتیں لکھا ہوا ہے کہ امام کے آنے سے پہلے یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا۔ جو علامات لکھی ہیں، ہم اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں اور بلیف رکھتے ہیں کہ ہمارا اللہ، جو ہم جس اللہ کو مانتے ہیں وحدہ لا شریک جو ہے، وہ اللہ قادر مطلق ہے، وہ بغیر کسی علامت کے اپنے اس بندے کا ظہور کرا سکتا۔ کیوں؟ اللہ مجبور نہیں، ہمارا اللہ مجبور نہیں ہے، یہودی اور عیسائیت کا اللہ مجبور ہے، ہمارا اللہ مجبور نہیں، قادر مطلق ہے ہمارا اللہ، کوئی علامت نہ ہو امام کا ظہور ہو سکتا۔ لیکن ظہور کے علامات بھی معصومین نے بتائے۔ تو بول یہ رہا تھا کہ اگر آپ کتاب اٹھاؤ، 14 ستارے تو یہاں ہر گھر میں ہوگی، آپ کو بہت کامنلی مل جائے گی۔ 14 ستارے کا آخری حصہ کتاب کا علامات ظہور، اور ایک کتاب ہے ظہور کے پہلے کے حالات،
علامہ طالب جوہری، پاکستان کے مشہور علامہ، مولا ان کو سلامت رکھے، علامہ طالب جوہری کی علامات ظہور، صرف علامات ظہور پہ ایک کتاب ہے، اتنی موٹی بک ہے، اس پہ انہوں نے سارے معصومین کے حدیثوں کو جمع کیا اور ایک ایک چیز بتائی کہ کیا کیا امام سے آنے سے پہلے ہوگا۔ میں ممبر سے بول رہا، ابھی 5 دن ہوں آپ کے شہر میں، سنڈے تک انشاءاللہ، سیٹرڈے تک جب بھیجیں گے چلا جاؤں گا یار، ڈونٹ وری۔ تو کتاب اٹھاؤ اور ہاتھ میں پین لو، پین، اور پڑھتے جاؤ اور ٹک کرتے جاؤ۔ میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں ایک طالب علم ہوں۔ کتاب آج اگر اٹھا، میرا ریسرچ جو بھی ہے، ایک اسٹوڈنٹ کا ریسرچ جو بھی ہے، 95% علامات ہو گئے۔ کین یو امیجن؟ 95% جو معصومین کے ارشادات ہیں وہ ساری علامتیں کمپلیٹ۔ اگر پین اور پیپر لے کے آپ بک لے کے رہیں گے تو آپ صرف ٹک کرتے رہیں گے، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا۔ امام علی، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، 1400 سال پہلے بول رہے کہ گلاس کے بلڈنگز رہیں گے۔ 1400 سال پہلے علی بول رہے کہ دنیا میں جب گلاس کے بلڈنگز، کانچ کی عمارتیں ہر طرف نظر آئے تو سمجھنا کہ میرے بیٹے کے ظہور کا وقت قریب ہے۔ آج سے 50 سال پہلے، 50 ایئرز پہلے، کانچ کے گلاس کے بلڈنگز اتنے نظر آتے تھے؟ یہ 20-25 سال کی بات ہے۔ اب میں تو دنیا میں ہر جگہ جا کے دیکھتا ہوں، ریموٹ ایریا میں گیا، ہر جگہ آپ کو گلاس کی بلڈنگ نظر آتی۔ آج کامن ہے، اگر کوئی گلاس کی بلڈنگ ہے تو ہم ایسے کھڑے رہ کے دیکھتے نہیں، ہم نہیں دیکھتے، اس لیے کہ کامن ہے ہر طرف۔ امام کہہ رہے اس زمانے میں جب امام علی نے یہ کہا کہ میں دیکھ رہا، امام علی کے جملے، کہ میں دیکھ رہا میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے دنیا میں ہر طرف گلاس کی بلڈنگز بن جائیں گے، تو اس وقت جو مسلمان تھے وہ لوگ پریشان ہو گئے، اس لیے کہ اس زمانے میں عرب کے سنگل سٹوری گھر ہوتے تھے، پرانے جو گھر، چھوٹی چھوٹی دیوار، چھوٹی چھت۔ تو اس زمانے میں ایسے گھر تھے، کوئی 2 سٹوری، 3 سٹوری، 4 سٹوری کے فلیٹس کا سسٹم نہیں تھا، کوئی بڑی بلڈنگز کا سسٹم نہیں تھا۔ گراؤنڈ فلور پہ سنگل سٹوری فلیٹ گھر ہوتے تھے، زمین ہوتی تھی، گھر ہوتا تھا۔ تو ان لوگوں نے کہا مولا کانچ کی بلڈنگ میں لوگ رہیں گے کیسے؟ آپ سمجھ رہے کتنی عجیب بات تھی نہیں؟ کہا مولا رہیں گے کیسے وہ لوگ؟ تو امام بول رہے نہیں، ہر طرف دنیا میں گلاس کے بلڈنگ جب آ جائے، میں ایک بتا رہا، 1500 اس طرح کی علامتیں کہ جب گلاس کے بلڈنگز کامن ہو جائے تو سمجھنا میرے بیٹے کا ظہور قریب آ گیا۔ اس کے بعد امام بولتے کہ میں دیکھ رہا کہ لڑکا لڑکی کی شکل میں آ جائے گا، لڑکی لڑکے کی شکل میں آ جائے گا، لڑکا لڑکی کا لباس پہنے گا، لڑکی لڑکے کا لباس پہنے گا۔ آج پہنتے؟ ارے ویری گڈ یار، مدغاسکر والے بھی پہنتے؟ نہیں پہنتے۔ کہاں شکل بدل جائے گی۔ اب میں یہ نہیں بولتا پیچھے سے کون کیسے نظر آئیں گے۔ میں اپنے ساتھ ایک واقعہ بولتا کہ امام بارگاہ میں مجلس پڑھنے گیا تھا، میں بیٹھا ہوا، ابھی قصیدہ چل رہا، سلام مرثیہ چل رہا، نہیں قصیدہ چل رہا، میں نے دیکھا کہ اتنے پیچھے بال، اتنے بڑے، ایسے گھنے، اور اس کا بیگ دکھ رہا میرے کو۔ وہ شوق کہ یار یہ لڑکی اندر کیسے آ گئی مردانے میں۔ آپ سمجھ رہے میری بات؟ جب بندہ پلٹا تو چہرے پہ داڑھی، ویری گڈ۔ آپ سوچو، سو کامن نہ، شرما رہا وہ، پونی ٹیل باندھ کے آ رہا، پونی۔ یہاں تو مجھے کوئی نظر ہی نہیں آیا ماشاءاللہ۔ مدغاسکر والے اس معاملے میں تنا والے صحیح ہیں، اس معاملے میں غالی صحیح ہیں، دوسرے میں تو سارا ریکارڈ توڑ دیا۔ تو میں نے، ان کے والد نے مجھے بلا کے کہا مولانا ذرا پلیز سمجھائیے ان کو کہ یہ بال کٹائیں۔ تو میں نے ان سے لڑکے سے پوچھا بیٹا کیوں کر رہے تم یہ؟ تو بولتا مولانا فیشن ہے۔ تو میں نے کہا یار فیشنز تو 1000 ہے، ہر فیشن کرنا لازم ہے، ہر کرنا۔ اب یہ کان بھی چھید لو، یہاں پہ بھی ٹاپس پہن لو، بالوں کو چھوڑ لیا تو میں نے کہا یار تم وہ علامت کیوں بن رہے ظہور سے پہلے والی، کہ تم کو دیکھ کے امام علی بول رہے کہ وہ لڑکا لڑکی نظر آئے گا، لڑکی لڑکا نظر آئے گا۔
اگر شیعہ اگر ایسا ہے، یہ میں اب اس پہ میں کیا حدیث پڑھوں، میں بات کو یہیں روک رہا. یہ ایک علامت. تیسری علامت، امام علی بول رہے، میں نہیں بول رہا، میرا مولا بول رہا کہ آخری زمانے میں میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے غنا، میوزک، جب انسان چلے گا، جملے غور سے سننا، جب انسان چلے گا تو اس کے جسم میں سے آواز آئے گی. ارے یار آپ نہیں سمجھے کیسا مولا نے ڈیفائن کیا امام علی نے. امام علی کہتے ہیں کہ انسان میں دیکھ رہا وہ زمانہ کہ لوگ چل رہے لیکن ان کے باڈی میں سے آواز آ رہی. تو جو اس وقت مسلمان تھے وہ شوق میں آ گئے، شوق میں، اس لیے کہ اس زمانے میں جو انسٹرومنٹس میوزک کے ہوتے تھے وہ کافی بڑے بڑے ہوتے تھے. تو لوگوں نے کہا مولا کہ جسم کے میں سے آواز کیسے آئے گی؟ امام کہتے ہیں کہ چلیں گے تو ان کے جسم میں سے آواز آئے گی، اس لیے کہ ان کے دماغ میں نہیں آ رہا، ان کے مغز میں نہیں آ رہا تھا کہ اتنے بڑے انسٹرومنٹ ہے اور یہ میوزک کی آواز کیسے آ رہی. آج اب ہر کے پاس ٹیلی فون ہے، جیب میں رکھو ٹیلی فون، چلو میوزک لگا کے. جو ہم کرتے ہیں، آپ نہیں کرتے لیکن کرتے ہیں. میوزک کیسے چل رہی پتہ ہی نہیں چل رہا، آ رہی کہاں سے آواز، ایسے لگ رہا ہے اس کی باڈی میں سے آواز آ رہی. جیب میں ٹیلی فون رکھا ہوا ہے، فل والیوم ہے. امام علی نے 1400 سال پہلے بولا. اس کے بعد امام کہتے، میں آج کچھ علامتیں بتا رہا، میرا پروگرام نہیں تھا علامتوں کا، بات آ گئی ہے تب سنتے جاؤ، جتنا بول سکا بولوں گا. اس کے بعد امام بولتے کہ میں وہ زمانہ دیکھ رہا کہ انسان ایک ہزار، مثال دی، 1000 میل دور سے ایک دوسرے سے بات کرے گا، ایک دوسرے کو دیکھے گا، ہزاروں میل کا. اور یہی چیز ظہور امام کے بعد بھی ہونے والی ہے. ظہور امام میں بھی یہی رواج ہے کہ امام ظہور کرنے کے بعد کچھ سالوں کے بعد جب مکمل زمین کے اوپر امام کی حکومت ہو جائے گی تو اس وقت یہ سیئنگ ہے کہ لوگ ہزاروں میل دور سے ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور ایک دوسرے سے بات کریں گے. تو اور امام نے کہا ظہور سے پہلے بھی یہی ہوگا. تو لوگوں نے کہا مولا یہ کیسے پاسبل ہے، نہ اس زمانے میں ٹیلی فون تھا، نہ کچھ سسٹم تھا، نہ ٹی وی تھا. کہا مولا یہ کیسے پاسبل ہے کہ ان کے سامنے سے کیا پردے ہٹ جائیں گے؟ مولا نے کہا اتنا تقویٰ نہیں آئے گا، پردے نہیں ہٹ. مولا نے کہا، مولا کا جملہ نہیں ہے یہ میرا جملہ ہے. امام نے، اس لیے کہ مجھے کلیئر کرنا ہے، صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر. تھوڑی سی امام کی سلامتی کے لیے بآواز بلند پڑھے نا، ٹھنڈی ٹھنڈی کیوں پڑھ رہے؟ کہا یہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو لوگوں کو اس زمانے میں یقین نہیں آیا. آج سے 30 ایئرز پہلے، 30 سال کی بات، 25 سے 30 سال، 25 سے 30 سال پہلے لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا. موبائل آ گیا تھا، موبائل تھا لیکن ویڈیو کالنگ نہیں تھی. 25-30 سال پہلے موبائل تھا، 90s میں ویڈیو کالنگ نہیں تھی، بعد میں آئی ویڈیو کالنگ. امام علی نے 1400 سال پہلے بولا میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے ویڈیو کالنگ نہیں کہا ایک دوسرے کو دیکھ سکتے. اس کے فوراً بعد کا امام کا جملہ، فوراً بعد امام کہتے ہیں کہ پوری دنیا تمہارے ہاتھ میں ہوگی. کتنے کیسی مولا بتا رہے نا، پوری دنیا ہاتھ میں ہوگی. آج آپ ٹیلی فون اٹھا کے دیکھ لو، پوری دنیا تمہارے ہاتھ میں ہے. ایک دوسرے کو ٹیلی فون سے ویڈیو کالنگ نہیں کر سکتے. کالنگ کیا بول رہے، کانفرنس ہوتی، انٹرویوز ہوتے، لوگ 1000 میں یہاں بیٹھے ہوئے آسٹریلیا میں بات کر رہے 1 سیکنڈ میں. امام علی کہتے ہیں کہ پوری دنیا تمہارے ہاتھ میں ہوگی. تو لوگوں نے کہا مولا یہ کیسے پاسبل ہے کہ ہاتھ میں پوری اتنی بڑی دنیا آ جائے؟ امام نے کہا تم کیا سمجھ رہے، دنیا اتنی ترقی کر جائے گی اور اس کے بعد میرے بیٹے کا ظہور ہوگا. آج آپ کے سامنے سب چیزیں، میں تو سرسری آپ کے سامنے بتا رہا. یہ ایک علامت بتائی. اس کے بعد کہا کہ کثرت سے جھوٹ بولا جائے گا.
آج آپ کے سامنے ہے. کثرت سے حرام کھایا جائے گا, ہمارا حق دیا نہیں جائے گا. خمس کو میں پہلی رمضان سے خمس کے اوپر بول رہا ہوں, ابھی تک مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا, لیکن آئی ایم سو ہیپی. شکر ہے اللہ کا کہ ہمارے یوتھ میں 2 یا 3 جوان جس نے کنفرم کیا, میں آپ کو واٹس ایپ بتا سکتا ہوں, یہ کہا مولانا ہم نے خمس نکالا مجلسوں کے بعد. جو میں چاہتا تھا مدغاسکر میں ایک انقلاب آنا یوتھ میں, دیکھیے 100% انقلاب نہیں آ سکتا, 100% کسی کو چینج نہیں کر سکتے. جب اللہ کا رسول نہیں کر سکا تو ہم کیا ہے؟ نہیں. کربلا میں پورے مملکت اسلامیہ اتنی بڑی حکومت میں 72 نکلے تھے بس. نبی موسیٰ اپنی پوری تبلیغ میں 18 مومنین کو پیدا کر سکے بس. میں تو ایک سٹوڈنٹ, میرا تو ایک ہی مقصد رہتا دنیا میں کہیں جاؤں, ایک آدمی چینج ہونا, ایک لڑکی ہونا, ایک لڑکا ہونا, بس. وہ ایک چینج کامیابی ہے آپ کی. تو لڑکوں نے خمس نکالا, جو بھی نکالا, بات ہوئی, سیٹسفائیڈ ہوئے, دے ہیو ٹیکن آؤٹ دا منی, جو سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہے. اور یہ بھی کہا کہ مولانا آج سے ہم نے احتیاط کر لی, عہد کیا کہ اب ہم رزق حرام زبان پہ نہیں رکھیں گے. میں کامیاب ہو گیا. میری 30 دن کی مدغاسکر کی محنت پوری ہو جائے گی. میں یہ نہیں بول رہا کہ پورا مدغاسکر میں حرام چل رہا, نو آئی ڈونٹ مین, میں حرام نہیں بول رہا. میں یہ بول رہا کہ ایک چینج آیا لڑکی میں, تو وہ ایک لڑکی میں چینج نہیں آیا بلکہ اس کی پوری نسل میں چینج آیا. لڑکی چینج ہو رہی تو مطلب نسل چینج ہو رہی. اس نے کہا حد تک میں پردہ نہیں کرتی تھی, اور میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں حجاب بھی کروں گی, سن رہی ہے وہ اوپر, حجاب بھی کروں گی, اور میں نے اپنے شوہر سے کہا ہے کہ خمس نکالو, میں حرام اپنے بچوں کو نہیں کھلانا چاہتی. اللہم صلی علی محمد. ریئلی اللہ کا شکر ہے, میرے امام کا کرم, وہ لڑکی چینج ہو. اینڈ آئی وانٹ مور. میری آواز میری ماں بہنیں سن رہی, میں اور چاہتا, جب تک یہاں ہوں میری زندگی کا مشن یہی, میرا ٹارگٹ یہی کہ چینج آنا کمیونٹی میں, لڑکے لڑکیوں میں چینج آنا. یہ امام چاہتا تم سے, یہ تقاضا, یہ ڈیمانڈ ہے امام کا غیبت کبریٰ میں کہ میرے راستے پہ چلو. آخری زمانے میں اتنا یہ سخت زمانہ, غور سے سننا ایک ایک جملہ, پلیز غور سے سننا اور میری طرف دیکھ کے سنو. میں ابھی ایک چیز بتا رہا آپ کو. اللہ کا رسول کہہ رہا, مسلمان بیٹھے ہوئے, کہا کہ مسلمانوں سے پوچھا کس کا ایمان سب سے زیادہ مضبوط ہے. پھر سنو, کس کا ایمان سب سے زیادہ مضبوط ہے, مستحکم, کمپلیٹ, 100% نہیں مطلب کمپلیٹ. تو مسلمانوں نے کہا نبیوں کا. تو اللہ کے رسول نے کہا نبیوں کا تو جو ایمان جہاں پر ہے وہ اپنی مقام پہ صحیح ہے, وہ تو معصوم ہے. کہا ولیوں کا, کہا وہ بھی اپنی جگہ پہ. تو پلٹ کے کہا ہمارا, جبکہ سورہ منافقون انہی کے زمانے میں آیا تھا. کہا ہمارا ایمان سب سے زیادہ مستحکم, اس لیے کہ ہم نے آپ کے اوپر ایمان لائے. رسول نے کہا نہیں, آخری زمانے میں وہ مسلمان کہ ان کا زمانہ ایسا رہے گا, اتنا سخت زمانہ ہوگا کہ صبح سے شام تک ہاتھ پہ انگارہ لے کے ٹھہر سکتے, ایمان کو نہیں بچا سکتے. آج نہیں ہے, گھر سے نکلے ایمان کے ساتھ, یہاں آ گئے غیبتیں کرنے لگے عزا خانے میں بیٹھ کے, یہاں آئے لوگوں کی برائی کرنے لگے, یہاں آ کے بولے میں فرض عزا پہ نہیں آتا. ایمان رہے گا تمہارا؟ آپ بولو.
مثال کے طور پہ ہمارے لیے کربلا کیا ہے؟ ہم کربلا تو نہیں جا سکتے نا روز. ہمارے لیے کربلا یہی ہے. ہماری دعاؤں کا مرکز کیا ہے؟ اب مدغاسکر میں آپ کی دعائیں کہاں قبول ہوتی؟ آپ روڈ پہ مانگو قبول ہوتی، روڈ پہ، آفس میں بیٹھ کے مانگو قبول ہوتی، اپنے گھر میں مانگو قبول ہوتی، مصلی پہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے مانگو قبول ہوتی، ہر جگہ قبول ہوتی. پھر ہم کیوں جاتے خانہ کعبہ؟ یا ہم کیوں جاتے کربلا مولا یا مولا کے پاس؟ دعا تو ہر جگہ قبول ہوتی، لیکن فوراً کا قبول ہوتی. زبان سے نکلا وہ پورا کیسے ہوا؟ کربلا مولا میں تحت خبہ جو مولا حسین کا سرانہ ہے، وہاں پہ مشہور ہے بڑے بڑے مرجع ہمارے لاکھوں سلام، اور اللہ ہمارے مرجعوں کو سلامت رکھے. اس جگہ پہ تحت خبہ مولا حسین کی جو ذریعہ مبارک ہے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. جو ذریعہ مبارک ہے اس ذریعے کے پاس جو ہے سرانہ مولا کا جہاں سر مبارک ہے، 35 شہزادے علی اکبر ہے، بیچ میں امام حسین کے سینے پہ شہزادے علی اصغر، جو ایسی ہے ذریعہ، اور جو یہ سرانہ ہے اس کو تحت خبہ بولتے ہیں. یہ جو گنبد ہے آدھی مردانے کی جینٹس کی طرف ہے، آدھی لیڈیز کی طرف، بیچ میں پارٹیشن. وہ حصے پہ 2 رکعت نماز پڑھنا ہے تحت خبہ. آپ کو موقع نہیں ملتا، لیکن تہجد میں اگر جائے 1-2 بجے جائے کربلا مولا، تو مولا حسین کے ذریعے پہ اس جگہ پہ آپ کو پرمیشن مل جاتا، مطلب جگہ مل جاتی، ورنہ رش اتنا رہتا. تحت خبہ اگر کوئی زبان سے دعا مانگے، کوئی دل سے مانگے، ہر دعا قبول ہوتی. وہ جگہ ہے قبولیت دعا کا، تحت خبہ اتنی بڑی جگہ ہے. ہم تو تحت خبہ نہیں جا سکتے، ہمارے لیے یہی کربلا ہے. نہیں ہے کربلا ہمارے لیے یہ؟ کیوں؟ ہم آتے مولا کو سلام کرتے کہ مولا ہم دور ہے، یہ آپ کی جو کربلا مولا کی زری ہے اس کی یہ شبیہ بنا کے رکھیں، یہ یوں ہی جھولا رکھے، جو جھولا رکھا ہوا یوں ہی رکھا ہوا ہے. یہ علم مبارک مولا عباس کا علم، اگر یہ قبول نہیں ہوتی تو کیوں رکھا تم نے علم؟ میں دوسری یا تیسری یا چوتھی مجلس میں بولا تھا، ہر وہ چیز جو معصومین سے نسبت ہو جائے وہ متبرک ہو جاتی، برکت ہو جاتی. تو دعاؤں کی قبولیت آخری زمانے میں یہی ہمارے لیے کربلا مولا. تو کہا کہ یہ علامت ہو گیا میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے. آج آپ دیکھو جو میں بول رہا کہ یہ چیزیں آپ کے سامنے نہیں ہیں. اس کے بعد کہا امام نے کہ اب سنو امام کا عجیب جملہ. امام کہتے ہیں کہ آخری زمانے میں میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے جو حق بولے گا، پھر سنو، میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے منبروں سے حق بولا نہیں جائے گا. جو امر بالمعروف کرے گا اس کی مقام میں عزت نہیں ہوگی. آج دیکھو آپ کے سامنے، جو غلط بولے گا، جو جھوٹ بولے گا، اس کی لوگ عزت کریں گے. اس کے بعد امام بولتے ہیں جو صاحب تقویٰ لوگ ہوں گے وہ گھروں میں بیٹھ جائیں گے. بڑی بڑی امام کہتے ہیں کہ بڑی بڑی شاندار مسجدیں بنائی جائیں گی. مسجد خوبصورت بنانا بری بات نہیں، یہ اپنی طرف اشارہ نہیں، اہل سنت کی طرف اشارہ ہے، دشمنان اہل بیت کی طرف اشارہ ہے کہ بڑی بڑی مسجدیں بنیں گی، لیکن وہاں سے حق بولا نہیں جائے گا. امام کی بات کو میں یہاں پہ روکتا ہوں. اس کے بعد ایک جابر ابن عبداللہ انصاری، ان کا ایک خواب امام علی سے، انہوں نے خواب دیکھا. جابر، انہوں نے مسجد کوفہ میں امام علی سے آگے پوچھا اس کی تعبیر. وہ بڑا غور سے سنیں، ویری انٹرسٹنگ. تفصیلی خواب ہے لیکن میں تفصیلی خواب نہیں بتاؤں گا، میں بالکل جتنا بولنا ہے اتنا ہی بولوں گا. جابر ابن عبداللہ انصاری نے ایک ڈریم دیکھا، اور انہوں نے آ کے امام علی سے نماز فجر سے پہلے یہ خواب بیان کیا، اور علی نے اس کا جواب دیا کہ یہ کیا ہونے والا ہے. بہت تفصیلی خواب ہے، اگر کبھی میں وہ پڑھتا ہوں خواب تو ایک مجلس پورے وہ خواب پہ پڑھ سکتے. ڈریم، آپ لوگ خوابی بولتے ہیں نا، سپنا دیکھا کہ عورتوں بھی کلیئر ہو جائیں کہ خواب کس کو بولتے ہیں. نہیں، سپنا دیکھا، اور ویری ڈیٹیل سپنا. جابر، اب سنو، مسجد کوفہ، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. مسجد کوفہ میں مولا علی
نماز تہجد پہ چلے جاتے تھے، اور میرا مولا جاتا تھا، اور کئی لوگ شیعہ لوگ آ جاتے، جیسے یہاں پہ بھی ماشاءاللہ تھے، آپ کی بھی مسجد بڑی رونق ہے، مولا اس کو آباد رکھے، کہ صبح میں دیکھتا ہوں کہ کس طرح لوگ بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں یہاں پہ، اللہ ان سب کو آباد رکھے۔ تو کوفے کی اتنی بڑی مسجد نہیں تھی، کوفے کی چھوٹی مسجد تھی، میرا مولا مصلی پہ، پیچھے صفیں بنتے جا رہی، صف کا کیسا رہتا، جو پہلے آ گیا وہ بیٹھ گیا۔ ہمارے پاس ایسا تو نہیں ہے کہ ہر کی جگہ فکس ہے، جو جس کو جان جگہ مل گئی بیٹھ جاتا، یہ تو دوسرے مذہب میں ہے جگہیں فکس ہے، اللہ کی بارگاہ میں جگہ فکس نہیں ہے، جہاں بیٹھ گئے دعا قبول ہو یہی قبول ہو جائے۔ تو ایسا صفیں بننے لگی، جابر لیٹ ہو گیا، جابر کو انہیں فجر سے پہلے لیٹ ہوا، لیکن جابر کا، اچھا جابر کون ہے؟ جابر ابن عبداللہ انصاری، جس سے یہ حدیث سے قصہ ہمارے پاس آئی، قال جابر ابن عبداللہ انصاری۔ جابر 5 امام تک زندہ تھے، 5 اماموں تک، ہمارے 5ویں امام تک زندہ تھے، آخر میں آپ اندھے ہو گئے تھے، بلائنڈ، اور اللہ کے رسول نے جابر سے یہ کہا تھا کہ تم میرے 5ویں وارث سے ملاقات کرو گے، رسول نے کہا تم میرے 5ویں بیٹے سے ملاقات کرو گے، تو جب اس سے ملاقات کرنا تو میرا سلام بولنا بیٹے، یہ امانت دی تھی۔ اس کے بعد جابر جو ہے کربلا کے پہلے زائر ہے، اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب ہو کربلا کی، کربلا کے پہلا زائر جابر، ایک عظیم پرسنالٹی، ویری ویری پائس پرسنالٹی، انہوں نے اللہ کے رسول کا زمانہ دیکھا اور 4-5 اماموں کا زمانہ دیکھا۔ اب امیجن کریں کتنا بڑا آدمی، 6 معصومین کی جو زیارت کرے اس کا نام جابر ابن عبداللہ انصاری ہے۔ یہ انصاری تھے، یہ مکے کے نہیں تھے، یہ مدینے کے تھے، مدینے کے رہنے والے انصاری لوگ تھے یہ لوگ، اور مکے کے مہاجر ہیں اور مدینے کے انصاری ہیں۔ تو انہوں نے خواب دیکھا، یہ خواب ہے 39 ہجری کا، اور ان کی ڈیتھ ہوئی ہے 85 ہجری میں، نہیں 100 ہجری میں، یعنی اللہ کے رسول کا وہ پورا پیریڈ دیکھا نا، مور دین 100 ایئرس آپ کی ایج تھی۔ آپ گھبراؤ مت کہ 100 سال کے کیسے زندہ رہے، 100-125 سال، اگر عبادتیں کثرت سے کرو گے نا، جھوٹ نہیں بولو گے، غیبت نہیں کرو گے، حرام نہیں کھاؤ گے، تو تمہاری زندگی کو اللہ بڑھا دیتا، یقین کرو بڑھا دیتا۔ اگر تم یہ غیبتیں کرو گے، خط رحم کرو گے، رشتہ داروں سے تعلقات کو بند کرو گے، تو اللہ تمہاری زندگی کی رسی کو کاٹ دیتا۔ کبھی میں اس سال ابھی تک میں نے خط رحم پہ بولا نہیں، لیکن زمانے کے امام کے جب میں حالات پڑھ رہا تو امام زمانہ نے عبداللہ ابن علی سے ایک پیغام دیا۔ طائف کا واقعہ ہے، وہ کل یا پرسوں میں بتاؤں گا، کہ امام نے ڈائریکٹ اس سے کہا کہ میرے شیعوں سے کہو یہ وہ انشاءاللہ کل یا پرسوں کے مجلس میں واقعہ پڑھوں گا۔ تو جابر اتنے سینئر سٹیزن تھے۔ اب آپ بولیں گے اتنے لمبے، تو آپ کو معلوم سلمان کی ایج کیا تھی؟ 500 سال کے تھے، 500 کی بھی روایت ہے، 400 کی بھی ہے، 300 کی بھی ہے، 250 کی بھی ہے، لیکن 250 سے کم نہیں، 250 ایئرس سلمان کی ایج تھی۔ لیکن سلمان بوڑھا نظر نہیں آتا تھا، دانت نہیں ٹوٹے تھے، اس لیے بوڑھا نہیں آیا کہ وہ ایمان کے 10 درجے پہ تھا علی کی محبت میں۔ کیوں تھا؟ وہ غیبت نہیں کرتا تھا، ہر جگہ سے لے کے آؤ، تمہاری زندگی ختم کیسے ہوتی؟ سلمان 250 ایئرس میں، آپ کو حیرت ہو گیا، 2 منٹ سن لیں سلمان کے بارے میں بھی۔ سلمان جو ہے اتنے سینئر سٹیزن تھے، ان کے پاس کارڈ تھا، کارڈ، آپ انجوائے نہیں کرے، سینئر سٹیزن کا کارڈ تھا ان کے پاس، اور 250 سال میں تو شادی کی انہوں نے، and he was young, he was looking very young۔ آپ سوچو اتنی کیوں؟ علی کی محبت میں ایسا ڈوبا ہوا تھا، سیرت علی پہ ایسا چلتا تھا کہ اس کے پیروں کی خاک جو ہے نا، اس کا ہم آنکھوں کا سرما بنا لیں۔ یہ ہے سلمان، اتنی۔ تو جابر بھی مور دین 100 ایئرس، صبح کا وقت، تہجد کا وقت ہوا، لوگ نماز پڑھ رہے، اپنی اپنی صف میں کھڑے ہوئے، کوئی بیٹھا ہوا ہے، جابر مسجد میں انٹر ہوئے۔ جابر کا سٹیٹس، جابر کا مقام اتنا بڑا کہ لوگوں نے جابر کو جگہ دے دی۔ جابر کسی سے بات نہیں کرتا، سلام کرتا سب کو،
سیدھا محراب پہ آئے مولا علی کے پاس، مولا نماز پڑھ، مولا کی نماز ختم ہوئی، مولا نے اور جابر آ کے بیٹھ گئے کہ جیسے کوئی سوال کر رہا۔ جب دیکھا جابر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو دوسرے مسلمان جو نماز پڑھ چکے تھے وہ بھی آ کے کھڑے ہو گئے کہ دیکھنا جابر سوال کیا کرتا، اتنا امپورٹنٹ کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہے، یہ علی سے کوئی سوال کرے، کوئی خاص بات ہوگی۔ تو جتنے دوسرے بھی تھے، اس لیے کہ جابر کا بڑی عزت تھی، سینئر آدمی تھے، سب آ کے کھڑے ہو گئے کہ پوچھ دیکھنا کہ جابر اب مولا علی سے سوال کیا کرتے۔ مولا کی نماز ختم ہوئی، جابر نے امام علی کو سلام کیا، علی نے جواب دیا، جواب دے کے کہا خیریت جابر، خیر تو ہے سب؟ تو کہا، جابر کے چہرے پہ پریشانی، ایک الجھن، پریشانی، سٹریس جس کو بولتے۔ مولا نے کہا جابر خیریت تو ہے؟ کیا ہوا، واٹ ہیپن؟ کہا مولا میں نے ایک عجیب خواب دیکھا، میں اس کی تعبیر کے لیے آپ کے پاس آیا۔ کہا کب دیکھا؟ تو کہا ابھی دیکھا۔ اچھا خواب کے بارے میں کیا ہے؟ مغرب کے بعد اگر کوئی سو جائے تو اس کے خواب کی تعبیر الگ، ظہرین کی نماز پڑھ کے کوئی سو جائے تو خواب کی تعبیر الگ، فجر کی نماز پڑھ کے کوئی سو جائے تو اس کی خواب کی تعبیر الگ، فجر سے پہلے کوئی خواب دیکھے تو اس کی تعبیر الگ ہے، آدھی رات میں کوئی خواب دیکھے تو اس کی تعبیر الگ ہے، خوب پیٹ بھر کے حرام غذا کھا کے سو گئے تھے، خواب الگ آتا۔ میں کچھ بول گیا، صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ خوب کھائے پیٹ بھر کے حرام اور سو جاؤ، ایسا خواب آتا نا، آ جاتا ہمارا فرینڈ، واٹ آر یو ڈوئنگ، سمجھ رہے آپ؟ ہر خواب کی تعبیر الگ ہے، پوری مجلس خواب پہ پڑھوں کہ کون سی خواب کی کیا تعبیر ہے، ہر خواب کی تعبیر امام نے الگ الگ بتائی، اور خواب کس کو بتانا وہ بھی بتایا، کس کے سامنے خواب بیان کرنا۔ نبی یوسف، ان کی نبوت کا معجزہ خواب کی تعبیر تھا۔ نبی یوسف جیسا ہمارے نبی کا معجزہ قرآن، نوح نبی کا معجزہ طوفان، ابراہیم نبی کا معجزہ آگ میں جانا ہے، آگ گلزار ہونا، موسیٰ نبی کا معجزہ وہ عصائے موسیٰ ہے۔ ہر نبی کا معجزہ، نبوت کا اللہ نے ایک معجزہ دے کے بھیجا، میراکل۔ یوسف نبی کا کیا معجزہ تھا؟ وہ جو خواب کی تعبیر دیتے تھے ویسا ہوتا تھا۔ پورا سورہ یوسف قرآن میں موجود ہے، سورہ یوسف میں واقعات بھی کہ وہ جیل کا جو واقعات قرآن میں موجود ہے سورہ یوسف کا، تو پورا سورہ تو یوسف نبی کی نبوت کا معجزہ خواب تھا۔ اب معصوم تو معصوم ہے، یہ سب کے سردار ہے میرا مولا۔ یہ آئے جابر نے کہا دیکھیں میرا وقت بھی ایسا ہو رہا نا، گھڑی میرے سامنے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، مجھے جو ٹائم دے دیے گا 1 گھنٹے کا، آخری پورا یہ مجلس ہے 1 گھنٹہ، 45 منٹس نہیں، میں کیا کروں یار، میں مجبور ہوں۔ تو میں نے بولا ہے، تو بہرحال وہ پہنچے۔ کون پہنچا؟ جابر پہنچے۔ جابر نے پہنچ کے مولا نے کہا خیر تو ہے؟ تو کہا مولا میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ علی نے پوچھا کب دیکھا؟ کہا ابھی دیکھا، تہجد سے پہلے۔ کہا کیا خواب دیکھا؟ دیکھا مولا کہ آسمان سے زمین تک ایک خوبصورت رنگ کا کپڑا، کلوتھ، کپڑا جس کو بولتے ہیں، آسمان سے زمین تک اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ اس کو دیکھے تو دل کو سکون مل رہا، آنکھوں کو ٹھنڈک ہو رہی، کپڑا لگا ہوا ہے۔ لیکن اچھا یہ بات یہاں رکھتا، اس کے بعد کہا میں نے دوسرا خواب دیکھا کہ خوبصورت پنجرے ہیں، کیجز، اس میں سے اندر سے آواز آ رہی، بڑی اچھی آواز، لیکن کون کس کی آواز آ رہی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں نے دیکھا کچھ جانور ہیں، گائے بکری، جو طاقتور ہیں وہ بھی ہے اور کمزور بھی ہے۔ لوگ جو ہے طاقتور کے قریب جا کے دودھ نہیں لے رہے، بلکہ کمزور سے دودھ نکلوا رہے، اور طاقتور آرام سے چل رہے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ انسان ہے، ایک بوڑھا انسان ہے اور ایک جوان ہے۔ بوڑھا پوری محنت کر رہا اور جوان خالی کھڑا ہوا ہے۔ اس طرح کے ایک ایک چیز انہوں نے بڑی تفصیل سنائی۔ اس کے بعد کہا مولا جو کپڑا لٹکا ہوا ہے میری طرف دیکھ، جو کپڑا حسین اور خوبصورت، جس کو دیکھے تو دل کو سکون مل رہا، آنکھوں کو ٹھنڈک ہو رہی۔ میں نے دیکھا کہ کچھ دیر کے بعد کچھ لوگ آئے ہاتھ میں سیزرز، قینچی لے کے، قینچی سمجھتے ہیں؟ قینچی، آپ بھی قینچی بولتے ہیں؟ کاتر سیکھ گیا یار، کاتر لے کر آئے اور لا کے کپڑے کو ایسا کاٹا، اتنا پیس جیب میں رکھا، چلے گئے۔ دوسرا آیا کاتر لے کے، اس نے کاٹنا شروع کیا۔
تیسرا آیا عورت بھی آ رہی، مرد بھی آ رہا، لڑکا بھی آ رہا، لڑکی بھی آ رہا. کہتا جابر جیسا صحابی کہتا میرے مولا میں وہ کپڑے کو دیکھ رہا تھا، تھوڑی دیر پہلے تو سکون مل رہا تھا، اب وہ کپڑے کو دیکھا تھا بدنما ہو گیا، خراب ہو گیا، دیکھ کے وحشت ہو رہی. مولا میں یہ نے کیا دیکھا، میرے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. علی نے کہا تم نے آخری زمانے کا اسلام دیکھا. کسی نے آپ آرام سے سنے نہیں؟ آخری زمانے کا اسلام. اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کو دیکھے سنے تو دل کو سکون ملے. کہا یہ مولا، اس سے پوچھا مولا یہ جو خراب ہو گیا جو کپڑا لے کے گئے. اب سنو علی کا جملہ، اور آج دیکھو کیسا ملتا ہے. امام علی کہتے ہیں 1400 سال پہلے کہ اس کے بعد جو لوگوں نے کپڑا کاٹا، کہتا ہے جابر مولا اپنی اپنی سائز کے تھوڑے تھوڑے پیسز لے کے چلے گئے. تو امام کہتے ہیں کہ آخری زمانے میں جو مسلمان ہوں گے، ہم جو ہوں گے، وہ اپنی مرضی کا اسلام لیں گے. جو ان کو سوٹ کرتا ہے اتنا اسلام لیں گے، جو سوٹ نہیں کرتا وہ چھوڑ دیں گے. آج انصاف سے بولو، ہم کو کون سا اسلام چاہیے؟ کون سا اسلام چاہیے؟ اب اس سے زیادہ کھل کے کیا بولوں؟ وہ اسلام چاہیے جو مجھے سوٹ کرتا ہے. ہوں نمازی، بولوں گا، زندگی گزاروں گا کسی اور کی بات پر. ہوں کنیز زہرا، حجاب کے بغیر زندگی گزرے گی. ہوں امام کا چاہنے والا، علی کا کلمہ پڑھوں گا، لیکن داڑھی کو مونوں گا اس لیے کہ یہ سیرت امیر شام ہے. مجھے سوٹ نہیں کرتی داڑھی، مجھے حجاب سوٹ نہیں کرتا، مجھے غیبت کرے بغیر کھانا ہضم نہیں ہوتا. مولا علی بول رہے کہ آخری زمانے میں مسلمان میرے کلمہ پڑھنے والے وہ اتنا اسلام لیں گے کہ جتنا ان کو سوٹ کرتا. آپ انصاف سے بولو، اگر پورا اسلام ہم اپنے گھر میں لاگو کر سکتے ہیں؟ کر سکتے لاگو؟ یہ اسلام ہے، یہ زمانہ ہے. کہتے ہیں میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے لوگ اسلام اتنا لیں گے جو ان کو سوٹ کرے گا. آج ایگزیکٹلی دنیا میں یہی ہو رہا. اب امام کا جملہ سنو، رونا. امام کہتے کہ میرے بیٹے کے ظہور، اچھا یہ سب روایتیں ہمارے لیے، عام مسلمانوں کے لیے نہیں. امام کہتے کہ میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ جو فعل حرام کرے گا، پلیز غور سے سننا، حرام کرے گا. دیکھیے حرام صرف شراب پینا نہیں، حرام صرف جوا کھیلنے کا نام حرام نہیں. گناہان کبیرہ شہید دستگیب شیرازی کی کتاب میں جس فلیٹ میں ٹھہرا ہوا ہوں وہاں رکھی ہوئی ہے، یہیں پہ آئی کین شو یو، یہیں سامنے رکھی ہوئی ہے، اٹھا کے دیکھ لو. کہا کہ اسلام صرف جوا کھیلنا یا شراب پینے کا نام حرام نہیں. امام کہتے ہیں، امام علی کہتے ہیں کہ جو فعل حرام کرے گا، جو حرام باتیں کرے گا، غیبت حرام ہے، بہتان حرام ہے، خیاس کرنا حرام ہے. خیاس کیا؟ مثال کے طور پہ آپ بول رہے ایسا ہوگا، تم فیوچر کو جانتے ہو، مستقبل کو تم جانتے. ان کا یہ جملہ، میرا ایک جملہ لے کے کہا کہ لوگ ایسا سمجھیں گے. واٹ ڈو یو مین سمجھیں گے؟ تم کو کیسے معلوم سمجھیں گے؟ خیاس ابو حنیفہ نے کیا تھا، اسلام میں نہیں ہے. حرام 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 حرام. کسی کے تعلق سے میں بیٹھ کے سوچوں وہ ایسا ہوگا، واٹ ڈو یو مین ہوگا؟ پلیز میں ہاتھ جوڑ کے بول رہا سب کو، وہ اسلام مت لو جو جابر نے دیکھا. جو علی اسلام پیش کر رہا اس اسلام کو لو. زمانے کے امام کو راضی کرنا ہے تو وہ لو جس سے میرا مولا راضی ہو جائے. میں کیا کروں، وقت نکلتے جا رہا ہوں. اس کے بعد امام بولتے، اب سنو امام کا بس آخری جملہ میں مصائب پہ آ رہا. امام یہ بول رہے کہ ایسے لوگ جو فعل حرام کریں گے ان کا معاشرے میں عزت ہوگی. نہیں ہوتی. پھر ایک بات بولو روک کے، امام مولا علی بول رہے
کہ جو غور سے سنیے، جو گناہ کبیرہ کرے گا، گناہ کبیرہ، اور اس کی عزت ہوگی، جو گناہ سے روکے گا لوگ اس کو بولیں گے. آج نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ ہم مکس گیدرنگ میں جاتے ہیں، لڑکا لڑکی، شیعہ لڑکا لڑکی. آپ کے پاس نہیں ہوتا ہوں گا، میں جنرل بات کر رہا ہوں. شادی ہوتی مکس گیدرنگ میں، کسی میں یہ جرت ہے بولنے کی کہ تم مکس کر رہے؟ میں نہیں آتا، بولتا کوئی. لڑکی کسی کی، مثال کے طور پہ ہماری لڑکی بے حجاب ممبر میں امام بارگاہ تو نہیں آتی ہوگی، پارٹیز میں جاتی ہے، کیا اس عورت کی عزت نہیں کرتے؟ وہ عورت اگر آئی جو ہے بے حجاب مارکیٹ میں پھر رہی، آپ کے پاس آئی، آپ کی پارٹی میں آئی، آپ کی محفل میں آئی، تو آپ اس کی عزت نہیں کرتے؟ پھر امام بول رہے ہیں کہ دنیا کے پیسے والوں کی عزت ہوگی، جو تقویٰ ہوگا اس کی عزت نہیں ہوگی. آپ انصاف سے بولو، آپ کسی کو بول سکتے ہیں. یہ ایک ایک جملہ امام کا میری ایک ایک مجلس میں پڑھو، ایک ایک مجلس ہے اس پہ پوری. افسوس دیکھو دوست، آج ایگزیکٹلی وہی ہے. 1400 سال پہلے امام علی بول رہے ہیں کہ میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے ہونے والا کیا ہے. بس بات کو میں یہیں روک رہا اور کل یہیں سے لے کے چلوں گا کہ اور کتنی علامتیں جتنی بول سکا بولوں گا، ورنہ پورا یہ خمسہ ہی علامات پہ چلے گئے ویسا لگ رہا مجھے. لیکن ہم کو معلوم ہونا، بیدار ہونا، آنکھوں کو کھولو. وقت نہیں ہے اسلام میں، ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں. ہم ایک ایک منٹ امام حسین کے لیے کیلکولیٹ کرتے، 1 منٹ کس سے 2 منٹ ہو گئے تو بولتے ہیں ہم حسین کے لیے بھی نہیں دے سکتے. یہ تو حساب ہے ہمارا. میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. یہ تو حساب ہے. یہ اسلام چاہیے ہم کو جو مجھے سوٹ کرتا ہے. مجھے وہ اسلام نہیں چاہیے. اگر 1 گھنٹے کی، سنو غور سے میرے آخری جملے، 1 گھنٹے کی مجلس میں ایک جملہ بھی، ایک بات بھی اچھی بول دی گئی تو کافی نہیں ہے. ایک بات 1 گھنٹے کی مجلس میں کوئی ایک امام کا جملہ تمہارے کانوں میں پڑا اور اس پہ تم نے عمل کر لیا تو مقصد ہو گیا پورا. آج کے زمانے میں کوئی بولنے والا نہیں ہے. پلیز بول رہا، چینج دا ہیبٹ. اپنی عادتوں کو چھوڑو، ٹورڈز امام آؤ. امام آ جائیں گے تو میں بولوں گا مولا 5 منٹ لیٹ آئے آپ، یا میں 10 منٹ سے زیادہ آپ کے پاس نہیں بیٹھ سکتا. اگر عزاداری حسین میں اگر تم ٹائم سپینڈ نہیں کر سکتے تو پیدا کیوں ہوئے؟ کیا بول رہا میں؟ ہم دنیا میں آئے عزاداری حسین کے لیے، دنیا میں آئے اس یہ کام وہ کام کرنے کے لیے نہیں. ہم اس ماں کی دعا سے آئے. اس مظلوم بی بی نے دعا دی تھی ہم کو، اس بی بی کی دعا سے ہم دنیا میں آئے. عزاداری حسین ہماری روح ہے، حسین کی عزاداری ہماری زندگی ہے، حسین کی عزاداری ہمارا ایمان ہے، حسین کی عزاداری ہمارا خون ہے. عزاداری ہے تو ہم ہے، عزاداری نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں. بس دوستو، مولا آباد رکھے، آپ سب کو خوش رکھے. مولا آپ کی ایک ایک دعا آپ کی قبول کرے، آپ کے روزوں کو قبول کرے انشاءاللہ. عزاداری ہے تو ہم ہیں دوستو. میرا مولا حسین بہت غریب ہے، غریبوں کا غریب امام ہے. اتنا غریب کہ زخموں سے چور ہو کر شہید ہو گیا، اور اتنے ظلم سے میرے مولا کو مارا گیا کہ آج تک زمانے کا امام یہ کہہ کے روتا ہے کہ وہ وقت کب آئے گا. آئینہ طالب و بدم المقتول بکربلا، آئینہ طالب و بدم المقتول بکربلا. دعائے ندوہ میں امام تڑپ کے رو رہا. اتنا میرا مولا مظلوم حسین ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ حسین پہ رو رہا تھا. دوستو، شہادت حسین کے بعد سیدانیوں پہ جو ظلم ہوا اس کو بھی آج تک امام زمانہ کہہ کے روتے کہ میرا سلام ہو میری دادی زینب پر جس کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے. میں نے کتنی آسانی سے کہہ دیا یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں.
دونوں ہاتھ پسے گردن سے بی بی کے بندھے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود میری شہزادی نے حسین کے پیغام کو منزل بہ منزل پہنچایا۔ بس میں ایک روایت پڑھ کے شہزادی کی میں مجلس کو تمام کروں۔ دوستو، جب 11 محرم کو یہ بی بی چلی کوفے کے لیے، تو جب کربلا سے جا رہی تھی تو بی بی نے سب کو سوار کیا، لیکن جب خود کی سواری کی باری آئی تو زینب نے حسین کو نہیں پکارا، علی اکبر کو آواز نہیں دی، بلکہ نہر کی طرف دیکھ کر کہا، عباس، مدینے سے چلتے وقت تم نے سوار کیا تھا بھیا، پردے کا انتظام کیا تھا، آج تیری بہن کے بازوؤں میں رسند ہے، کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے۔ بس ایک روایت پڑھوں دوستو، وہاں سے جب یہ قافلہ چلا 2 منٹ میں مجلس ختم کر رہا، لیکن بغیر آنسو کا پرسہ دیے مجلس سے اٹھنا نہیں۔ آپ کو معلوم ہے جو لوگ حسین کے غم میں روتے ہیں وہ آخرت میں کبھی نہیں روئیں گے۔ روز محشر سارا محشر روئے گا، لیکن حسین پہ رونے والوں کے لیے روز محشر یا قبر میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ دوستو، چھٹے امام ابو بصیر سے امام نے کہا، مجلس میں امام بیٹھے ہوئے، ابو بصیر بھی ہے، ذاکر جب مصائب حسین پڑھ رہا تھا سارا مجمع رو رہا تھا، ابو بصیر بھی رو رہا تھا۔ جب امام سے ملا تو امام نے کہا، ابو بصیر تم میرے جد پہ نہیں روتا؟ تو کہا، نہیں مولا، میرا رومال گیلا ہو گیا۔ تو امام نے کہا، ابو بصیر ایسے نہیں روتے جد پہ جیسے تم رو رہے تھے، ایسے جد پہ رو جیسے میری دادی فاطمہ روتی ہے۔ جب بی بی کہتی ہے ہائے حسین تو زمین اور آسمان گریا کرتے۔ پھر امام نے کہا، ابو بصیر ایسے گریا کرو جیسے ایک ضعیف ماں، بوڑھی عورت اپنے جوان بیٹے کے لیے روتی ہے۔ تو عزیزو، تکلف سے بالکل مت رو، اس لیے کہ وہ مظلوم ہے، وہ مظلوم۔ بس ایک روایت پڑھا، 2 منٹ اور مجلس تمام کر رہا۔ جب یہ قافلہ گزر رہا تھا، کوفے سے گزر کے جب شام کی طرف جانے لگا تو راستے میں ایک ایسی جگہ آئی کہ شام کا وقت تھا۔ شمر ظالم نے عمر سعد ظالم سے آ کے کہا کہ آگے راستہ اچھا نہیں ہے، بہتر ہے کہ ہم یہیں پہ خیام کر لیں۔ تو عمر سعد نے کہا کہ ہمارے ساتھ سر ہے، اس کی حفاظت ہے، معلوم کر یا کسی کا گھر ہے تو وہاں ہم ٹھہر جائیں گے۔ شمر ظالم نے معلوم کیا تو پتا چلا یہاں ایک محل ہے۔ پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ تو کہا ایک عورت کا محل ہے۔ پوچھا اس عورت کا نام کیا ہے؟ میں ملنا چاہتا۔ کہا اس عورت کا نام شیرین ہے۔ بس دوستو، وہ گیا شیرین سے ملاقات کے لیے، شیرین پردے کے پیچھے آئی۔ اس نے کہا کہ اے بی بی، ہم حکومت کے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ کچھ سر ہے، کچھ قیدی ہے، ہم رات میں تیرے گھر میں ٹھہرنا چاہتے۔ تو شیرین نے کہا کہ میں پہلے سروں کو دیکھوں گی، اس کے بعد اجازت دوں گی۔ بس دوستو، شیرین کے سامنے سب سے پہلے مولا حسین کے سر کو رکھا گیا۔ شیرین نے جیسے ہی حسین کے سر کو دیکھا، کوئی کہنے لگی یہ بڑا جانا پہچانا سر معلوم ہوتا، بڑا مظلوم دکھتا۔ کہا میں یہ سر کو ضرور رکھوں گی۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ عزیزو، قافلہ روکا گیا، قیدی بٹھائے گئے، سیدانیاں ایک گوشے میں جا کے بیٹھ گئی اور دشمن دور جا کے بیٹھے۔ جب سیدانیوں کو بٹھا کے شیرین جا رہی تھی تو بیویوں میں سے ایک بیوی نے جناب زینب سے کہا کہ بی بی، یہ جو مالک ہے یہ بڑی مہربان معلوم ہوتی، اس سے یہ بولیے کہ رات میں جب ہم اس کے گھر میں قیام کر رہے تو اس سے یہ کہیے کہ ہمارے وارثوں کے سر ہمیں دے دے۔ ارے جب سے ہمارے وارث شہید ہوئے ہم نے ان کا ماتم نہیں کیا۔ بی بی زینب نے شیرین کو بلایا، بلا کے کہا بی بی تو بڑی مہربان معلوم ہوتی، ہم نے جب سے یہ ہمارے وارث شہید ہوئے ہم نے ان کا ماتم نہیں کیا، یہ جو سر رکھے ہوئے دور وہ ہم کو دے دے، ہم بیٹھ کے تھوڑا رو لیں۔ عزیزو، اس نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس نے سب سے پہلے شہزادے علی اکبر کا سر اٹھایا۔ جیسے ہی علی اکبر کا سر اٹھایا، لیلا نے ہاتھوں کو پھیلا کے لے لیا، کہا ارے یہ میرا بیٹا ہے، ارے شادی کے ارمان تھے، میرے بیٹے کا لاشا آیا۔ پھر قاسم کا سر آیا، ام فروا لی، علی اصغر کا سر آیا، رباب نے لیا، عباس کا سر آیا۔ بیویوں نے کہا یہ ہمارے پردے کا محافظ تھا۔ آخر میں شیرین نے امام حسین کے سر کو اٹھایا تو زینب نے آگے بڑھ کے لے کے کہا ہائے حسین۔ بس ہائے حسین کہنا تھا۔ شیرین رک گئی، رک کے کہنے لگی
کہ یہ نام لے کے مت رو، یہ حسین میرے آقا کا نام ہے۔ تو زینب نے کہا کہ اے علی اکبر کے بابا، پھر شیرین رکی، رک کے کہنے لگی یہ نام بھی نہیں لینا، یہ میرے آقا کے بیٹے کا نام ہے۔ پھر زینب نے کہا عباس کے بھائی عزیز و شیرین رک کے کہنے لگی کہ اے بی بی یہ کون حسین ہے، یہ فاطمہ کا بیٹا تو نہیں؟ اس وقت زینب نے کہا شیرین یہ فاطمہ کا لال ہے، میں زینب ہوں، ارے میں ہمارا گھر اجڑ گیا۔ شیرین سر پیٹنے لگی کہ ہائے میرے مولا حسین، وعدہ کیا تھا آنے کا لیکن ایسا نہیں، ہائے میرا مولا حسین ذبح ہو گیا۔ پروردگار میرے مولا حسین کے مصائب کا واسطہ، میری بی بی زینب کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ ہماری اس مجلس کو قبول کر لے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے، جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے، سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، دنیا بھر میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی اس کی حفاظت فرما، ہمارے عزا خانوں کی حفاظت فرما، ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ، میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں نازل فرما، ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے، پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہمارے روزوں کو قبول فرما، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے، پروردگار ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہمارا امام ہم سے راضی ہو جائے، جہاں جہاں مولا کے چاہنے والے بے گناہ قید میں ہیں، سوڈان میں ابراہیم زکزکی اور بحرین کے شیخ عیسیٰ اور جتنے مولا کے چاہنے والے قید میں ہیں، بیمار کربلا، بیمار مدینہ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا واسطہ اللہ ان کو صحت اور عزت کے ساتھ رہا کر دے، بیمار کربلا، بیمار مدینہ کا واسطہ جو جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما، جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے ہم کو محفوظ رکھ، کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، ایک سورہ فاتحہ مدغاسکر جماعت کے سارے مرحومین، اپنے اپنے مرحومین جنہوں نے بھی آج نیاز کیا، وہ یاور بھائی کے والدین اور آج جس کی بھی پہلی رات ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔